नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। माँ बाद दोस्तों साथियों, आज का जो ये वीडियो है मिर्ज़ा साहब की तकरीर के उसके जवाब में आज ये हमारी वीडियो है कि काले कपड़े पहनना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक कैसे हैं, हदीस क्या कहती है। तो भाइयों, मिर्ज़ा साहब ने जो तकरीर की उसमें सबूत, वो खुद तो काले कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन सबूत के तौर पर उन्होंने जो सबूत दिए हैं वो कपड़ों का नहीं है बल्कि काली चादर है, सबूत उसका उसने दिया है। तो या काली पगड़ी या फिर काला झंडा, इन चीज़ों के बारे में उसने जवाबात दिए। असल ये चीज़ है कि काले कपड़े जो ड्रेस है वो भी हम पहन सकते हैं या नहीं। तो मैं ये अपनी तरफ से नहीं बल्कि शिया कुतुब से साबित करूँगा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इससे मना करते थे। ये मेरे हाथ में किताब है मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह, ये इसका जिल्द 1 है, ये तहरान से छपी हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है वक़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़ीमा अल्लमा असहाबहु, जब वो अपने असहाब को तालीम दे रहे थे, ला तलबिसु सवाद, के काले कपड़े न पहना करो, फ़इन्नहु लिबासु फ़िरौन, कि ये फ़िरौन का लिबास है। देखें, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक लिबास पहनना ये फ़िरौन का लिबास है, और हदीस में मना है कि किसी गुनाहगार कौम के साथ तशबीह नहीं देनी चाहिए। जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा क़यामत में वो उसी कौम के साथ उठेगा। लिहाजा मालूम ये हुआ कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमान है कि जो काले कपड़े पहनते हैं वो फ़िरौन की पैरवी कर रहे हैं। लिहाजा मना किया है अपने साथियों को अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। फिर इसी तरह से इसी किताब में वो थी 163 पेज पे। अब आते हैं इमाम जाफ़र सादिक से पूछते हैं, ये जो इस रवायत है वो 162 पेज पे है। सुइल सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक से पूछा गया, सवाल किया गया, अन सलात फिल कलन सौत सौदा, काली टोपी पहनकर नमाज पढ़ने के बारे में, कि कोई बंदा नमाज पढ़ना चाहता है और काली टोपी पहनी हुई है, तो इसके बारे में इमाम से पूछा गया कि क्या हुक्म है। फ़क़ाल अल्लाह तसल फ़िया, तो इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया कि इस काली टोपी के साथ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। फ़इन्नहा लिबासु अहलन नार, ये तो दोज़खियों की, अहले नार आग वालों के दोज़खियों का लिबास है, दोज़खियों की लिबास है। ये पेज आपका 162 और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली 163 की है। मेरे भाइयों, मिर्ज़ा साहब ने कुछ हदीसें पढ़ी, सही मुस्लिम की हदीस पढ़ी है 5409, फिर 6261, और इसमें कहीं भी ये सही मुस्लिम की हदीसों में नहीं लिखा हुआ लफ्ज़ जो है ना सौदा या सवाद का लफ्ज़ आप वहाँ पर नहीं देखेंगे। ये शायद उसने तर्जुमे में किसी ने लिखा हुआ है, तो तर्जुमे को पढ़कर उसने भी कह दिया कि ये लिबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काला था। लेकिन आप हदीस को देखेंगे, आप पढ़ेंगे उसका तर्जुमा, अगर गूगल पे वो लिखकर आप तर्जुमा देखेंगे
تو اس میں سودا کا لفظ یا سواد کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کسی نے ترجمے میں غلطی سے لکھ دیا ہے اور اس نے مرزا صاحب نے اس کو ایسے ہی پڑھ دیا ترجموں کی وجہ سے، لیکن کالے کو کہتے ہیں اسود، سودا، سواد، ایسے یہ الفاظ آپ کو وہاں پر نہیں ملیں گے میرے بھائی۔ تو یہ مرزا صاحب کی بڑی غلطی ہے۔ پھر مرزا صاحب نے آگے بھی فرمایا کہ 3 جو ہے نا چیزیں ہیں، کالی چادر، کالا جھنڈا تو اور کالی پگڑی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ جو چیز ثابت ہے اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جب لباس پہننا ثابت نہیں ہے، 3 چیزیں جتنی ثابت ہیں اتنا ہی رہنا چاہیے، پھر آگے اس میں ایڈیشن کرنا، اضافہ کرنا، یہ حدیث کے اندر یہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے ہم پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، وہ بھی ملا یحضر الفقیہ میں ہے، اسی پیج نمبر 163 جلد اول، اور کتاب ہے ملا یحضر الفقیہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ سواد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کالی چیزیں پہننے سے۔ آگے پھر فرمایا الا، سوائے، آگے فرمایا سوائے فی ثلاثۃ، 3 چیزیں ہیں جن سے علاوہ باقی چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ 3 چیزوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں ثابت ہیں، باقی چیزوں کو پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس سے اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت علی کی روایت ہے اور حدیث رسول پیش کر رہے ہیں حضرت علی، اپنا خیال نہیں ہے حضرت علی کا۔ الا فی ثلاثۃ الامامۃ، ایک تو ہے امامہ یعنی پگڑی، والخف، اس کے بعد جو ہے موزے، کالے موزے پہننا، والقصاء، اور چادر۔ یہاں تو حضرت علی نے بالکل کلیئر کٹ 3 چیزیں بتا دیں کہ سوائے موزے، چادر اور امامہ کے کوئی تیسری، ان 3 چیزوں کے علاوہ جو بھی چیز ہو کالی، اس پہننے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ کان یکرہ السودا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ السواد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی چیزوں کے پہننے سے منع کرتے تھے سوائے ان 3 چیزوں کے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی نے جو منع کیا اس کا بنیاد حدیث کے اوپر ہے، اور انہوں نے حدیث ادھر لکھی ہے 163 پیج پہ۔ معلوم ہوا کہ جو ہے نا یہ نہیں پہننے چاہیے۔ اگر کوئی پہنتا ہے، مثلا شیعہ بھائیوں کی ایک یہ اب بن گئی ہے عادت کہ وہ کالا کپڑا پہنتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ فرعون کا لباس ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں جہنمیوں کا لباس ہے، لہذا ان سے مشابہت کرتے ہوئے ہمیں کالے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ کیوں کہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4031 4031، عبداللہ بن عمر سے ہے روایت، اور مسند احمد میں بھی ہے۔ تو ابو داؤد کی حدیث نمبر 4031 میں ہے، عبداللہ بن عمر سے ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقالی کرے گا قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہوگا۔ لہذا یہ جہنمیوں کا لباس ہے، لہذا جو پہنے گا وہ جہنمیوں سے ہی اٹھے گا، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ لہذا جو ثابت ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، کالی کو چادر باندھے ٹھیک ہے، کالے موزے پہنے ٹھیک ہے، ٹھیک، اور کالی پگڑی باندھے تو بھی ٹھیک ہے۔ باقی لباس جو ہے نا قمیض شلوار یا لنگی کالی اور جو ہے نا قمیض کرتا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی ہیں، کتاب شیعہ کی ہے۔ تو مرزا صاحب نے جو یہ پہن کر کالے کپڑے یہ ثابت کر دیا کہ میرا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نافرمان ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، اور بقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
فرعونی لباس پہنتے ہیں، قیامت میں فرعونوں کے ساتھ اٹھے گا، یا پھر وہ جو اور امام جعفر صادق کی بات ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، لہذا یہ لباس پہن کر مرزا صاحب نے غلطی کی ہے، اور پھر یہ ثابت بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نافرمان ہوں، یا پھر یہ شیعہ حضرات کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اور وہ جو شیعہ بھائی پہنتے ہیں لباس یہ، وہ بھی جہنمیوں کا لباس نہ پہنیں۔ اب ہماری بات نہیں مانتے تو اپنے اماموں کو تو بھائی مانیں، ہماری نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن اپنی کتابوں کو تو آپ مانیں، کتاب آپ کی ہے، بات ہماری ہے۔ لہذا ہماری کسی بھی کتاب میں، سنی کتاب میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا لباس پہنتے تھے۔ جو ثابت ہیں اسی حد تک رہو، آگے مت بڑھیں آپ۔ اب یہ نہیں کہ پگڑی ثابت ہو گئی تو لہذا لباس اور بھی ثابت ہو گیا، یہ بات غلط ہے مرزا صاحب کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔